طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ جی ہاں، طالبان ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1400 سال کے بعد عہد صحابہ کی یادوں کو پھر تازہ کر دیا، جنہوں نے صحابہ کی طرح زبان سے حق کہا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر نہیں سوچا کہ ہم کتنے کٹیں گے، کتنے بچیں گے، کتنے مٹ جائیں گے اور کتنوں کی جان بخشی ہوگی، بلکہ وہ ڈٹے اور لڑ پڑے، استقامت کے وہ طویل سفر طے کیے کہ پھر آسمان سے نصرت کو فرشتے بھی اترے۔ جی ہاں، میں طالبان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے ملا عمر کے ایک اس قول کے ساتھ ایسی وفا کی کہ رہتی دنیا اسے یاد کرتی رہے گی۔ جنگ کے آغاز کے وقت ملا عمر نے کہا تھا یہ ایک طویل گریلا جنگ ہوگی، بالآخر فاتح ہم ہی ہوں گے۔ آج کوئی ملا عمر کی گمنام قبر پہ جائے اور آواز دے، اے درویش کاش کہ آج تو دیکھ سکے کہ تیرے سپاہی جیت گئے۔ جی ہاں، مختصر سے عرصے کے اندر طالبان اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں کوئی 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 20ویں سال میں یہ قصہ تمام ہوا۔ بالآخر امریکہ سمیت دنیا کے تمام ملک اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر کے سر سلیم خم کر کے آج جا رہے ہیں۔ واپس امارت اسلامیہ کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ طالبان نے جو مذاکرات کیے اس میں امارت اسلامیہ کے نام سے مذاکرات ہوئے، انہوں نے اپنی تمام شرائط مان لیں، سوائے چند ایک کہ جس میں وہ باہمی افغان لوگوں کے درمیان مذاکرات کریں گے۔ طالبان کی فتح کے ساتھ ہی ہمیں کچھ لنڈے کے لبرلز نظر آنے لگے، جنہوں نے طالبان کی تصویریں شیئر کر کے کچھ مار خور کے یا حرام خور کے نام سے کچھ کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو ذرا دیکھو اور ذرا سوچو کہ ملا عبدالغنی برادر جو آج امن معاہدے پہ دستخط کر رہے تھے، وہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہے جن کو آپ کی کرم فرماؤں نے، آپ کے سیکورٹی اداروں نے پرسوں جیل میں رکھا، اور وہ کرم فرما ہم ہی تھے، پاکستانی ہی تھے۔ ملا ضعیف کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، جو ظلم کی داستانیں ہم نے ان پہ رقم کی، وہ ان کی کتاب اگر پڑھ لی جائے تو سب کچھ ہم پہ واضح ہو جائے گا۔ ہم وہ فرنٹ لائن اتحادی تھے جنہوں نے اپنے ایئرپورٹ دیے، 70,000 سے زائد فلائٹیں اڑیں اور طالبان پر حملہ آور ہوئیں۔ ایک فلائٹ کا مطلب سینکڑوں لوگوں کی شہادت تھا، 70,000 کا مطلب ایک بہت بڑی مقدار میں خون پاکستان کے ہاتھوں پہ ہے افغانیوں کا۔ ہم نے ظلم کی ہر انتہا پار کی۔ میں دور کی مثال نہیں دیتا، ہمارے اپنے شہر کے اندر جب کوئی آدمی طالبان سے محبت کا اظہار کر دیتا یا لفظ طالبان ہی کہیں لکھ لیتا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا اور فورس شیڈول میں ڈال دیا جاتا۔ آج لنڈے کے لبرل کہہ رہے ہیں کہ مارخور نے جنگ جتوا دی۔ ارے بھائی، تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ روس کے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستان اور امریکہ جلدی سے ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ کریڈٹ ہمارا ہے۔ وہ جنگ ختم ہوئی، کریڈٹ بانٹنے والے کٹھے ہو گئے۔ اب کی بار یہ بہت جنگ تھی جس میں طالبان نے اکیلے لڑے، ایک ملک سے نہیں، دو سے نہیں، بلکہ پوری دنیا کی طاقت سے لڑے، اور طالبان نے ثابت کیا کہ کم ٹوٹی سڑکیں، کمزور معیشت اور کھانے کو کچھ نہ ہو، تاریخ یہ کبھی نہیں لکھتی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ فاتح کون تھا، اور تاریخ نے لکھا کہ اس طرف جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو کچھ گھٹنے ٹیکنے والے پاکستانی بھی تھے، کچھ غدار پاکستانی بھی تھے، جنہوں نے اپنے ایئرپورٹ دے دی، اپنی سڑکیں دے دی، اپنی عزتیں دے دی، ہر چیز امریکہ کے سامنے نچھاور کر دی، صرف ایک امریکہ کی بڑک پہ۔ اور دوسری طرف فاتح افغانی بھی تھے، جنہوں نے صحابہ کے طرز عمل کو اپنایا اور جنگ لڑی، ایسی طویل جنگ لڑی کہ دشمن کو آج لگام ڈالی۔ میں پاکستانی قوم اور پاکستانی اداروں اور پاکستانی حکومت کو صرف یہی کہوں گا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، خدارا دشمن ہو تو خیرت کرو، دشمنوں کی صف میں کھڑے ہونے کی ہمت تو کرو۔ آج تم قدموں میں پڑ رہے ہو، اور جو ظلم تم نے کیے ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھنا کہ کیا ان ظلموں کے بعد طالبان کو تمہیں معاف کرنا چاہیے یا دو ہاتھ کر لینے چاہیے۔ شکریہ۔